فمن احب ان یزحزح عن النار، آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو فلتدرکہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ پہلی نصیحت، حالات کتنے بھی سنگین ہو جائیں، اپنے اکابر کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، اس سے آگے بڑھ کر تابعین حضرات صحابہ کو یاد کرے اور ان کے زمانے پہ نظر ڈالیں، جو حالات ان کے ساتھ آئے ہیں ذرا ایک مرتبہ ان حالات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھے کہ ان حضرات نے اس سنگینی حالات کے وقت کس طرح اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ جب انسان اپنی ماضی اور اپنے بڑوں کے حالات پڑھتا ہے تو ایک مضبوطی، ایک خود اعتمادی، غیرت جاگ اٹھتی ہے اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس بندے کو، اس شخص کو ایک ہمت عطا ہوتی ہے من جانب اللہ، ایک حوصلہ ملتا ہے، اور ان حالات میں بھی اپنے ایمان کو بچانے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ دوسری بات آپ نے کیا بتائی؟ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہ وہی سلوک کرے، وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت قیمتی نصیحت ہے، کن حالات میں اور کیا نصیحت کی گئی ہے۔ یعنی حالات عمومی بگاڑ کے ہوں گے، عمومی فساد کے ہوں گے، ان حالات میں ایک دیندار انسان کو یہ نہیں کرنا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، یا ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہے، یہ بتا کر، یہ جتلا کر کہ ہم معاشرے کے نیک لوگ ہیں اور تم تو بہت گئے گزرے لوگ ہو، کون تم سے منہ لگاتا ہے، تم ایک نمبر کے بے نمازی ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، سر راہ اپنے تقوی کا روب جما کر ان کو بے عزت کرنا، اپنے خطبات اور تقریروں میں اس انداز میں تقریر کرنا کہ اپنا تقوی اور اپنی نیکی ظاہر ہو اور لوگوں کی حقارت کو اجاگر کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دور فتنہ میں، فتنے کے زمانے میں اگر یہ انداز امت کے نیک لوگوں نے اختیار کر لیا، دوری اور بڑھتی چلی جائے گی اور امت کی اصلاح کا دروازہ تقریباً بند ہو جائے گا۔ یہ انداز اصلاح کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان حالات میں بھی نفرت نہیں کرنا ہے ان سے، ہاں ان کے کاموں سے نفرت ضرور ہو، لیکن ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، انداز معاملات ان کے ساتھ ایسا ہی رکھنا ہے جس طرح انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا جائے، عزت و اکرام کا معاملہ ہو، شفقت و نرمی کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ یہی جذبہ ہمدردی و خیر خواہی عمومی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ وہ کرے جو اپنے ساتھ وہ پسند کرتا ہے۔ اور تیسری بات جس سے ہم ہندوستانی مسلمان محروم ہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَآتَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، جو کسی امام یعنی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، اپنا عہد و پیمان اسے دے دے کہ ہم نے آپ کو اپنا حاکم اعلیٰ، اپنا بڑا ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا۔ دو لفظ آپ نے استعمال کیا، صفقۃ یدہ و ثمرۃ قلبہ، اس نے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور اپنے دل کا پھل، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، دونوں کو ملا کر کیا ترجمہ ہوگا؟ اپنا عہد و پیمان، اپنا اعتماد اس کے حوالے کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔
اب اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ہو سکے بغیر شدید مجبوری کے اس کی اطاعت کو نہ چھوڑے، اس کی اطاعت کرے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حاکم وقت اگر فاسق و فاجر بھی ہو لیکن شرعی حدود اور شرعی دائرے میں رہ کر وہ احکامات نافذ کر رہا ہو، احکامات جاری کر رہا ہو، تو رعایا کا اور عوام کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے حاکم کی بات پہ دھیان دیں، عمل کریں، اور خبردار اس کی بغاوت کی نہ سوچیں۔ آپ نے غور کیا میری بات پر کیا کہا ہم نے؟ حاکم جیسا بھی ہو لیکن وہ فرمان جاری کر رہا ہو شرعی دائرے میں رہ کر، یہیں سے ان حاکموں کو سمجھ لینا چاہیے جن کو زوم ہے کہ میں حاکم وقت ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، ولی عہد ہوں، جو چاہوں کروں، جو چاہوں فرمان جاری کروں، جو چاہوں احکام لاگو کروں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر حاکم شرعی دائرے سے قدم باہر نکالتا ہے اور لوگوں کو مجبور کرتا ہے تو پھر لوگوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آج بالخصوص جو ماحول سعودی عرب کے اندر بنا دیا گیا ہے اور جو خبریں سننے کو مل رہی ہے کہ اب مدینۃ الرسول کو بھی ناپاک کرنے کا ارادہ ہے، اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن جس طرح ہمارے بڑے علماء کے بیانات اس سلسلے میں آ رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر کسی حد تک صحیح ہے۔ وہاں کے عوام کو چاہیے کہ ایسے حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مدینۃ الرسول کی حفاظت فرمائے کہ وہ مقدس سرزمین ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اس لیے اس شہر کی حفاظت کے لیے، اس کی تقدس اور اس کی پاکیزگی کی بقا کے لیے ہمارا سب کچھ، ہماری جانیں، ہماری نسلیں، ہماری اولاد، سب کچھ قربان۔ اللہ تعالیٰ صحیح حاکم کے اتباع کی پیروی نصیب فرمائے۔ افسوس کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ حاکم میسر نہیں، لیکن چلیے جہاں کلی طور پر ایسے حاکم میسر نہ ہوں تو حضرات علماء ربانیین ایسے حاکموں کے اور خلفاؤں کے نائب ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہاں خلیفہ کی شکل میں ہمارا کوئی امیر موجود نہیں تو علماء ربانیین کی تو کمی نہیں ہے۔ لہذا ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حضرات علماء کی قدر کریں، انہی کو اپنا حاکم، انہی کو اپنا خلیفہ و اپنا رہنما تسلیم کریں اور ان کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔